تیار تو اب رہنا ممبرا والوں، تالیاں تو اب مانگتا ہے عمران آپ سے کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے، میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ایئر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستی عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تیار تو اب رہنا ممبرا والوں، تالیاں تو اب مانگتا ہے عمران آپ سے کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے، میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ واہ واہ واہ، بھائی کیا کہنا کیا کہنا۔ بھائی آپ کو تالیاں زوردار بجانی چاہیے اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے شادی کے لیے سہیج کے رکھ لو، اس دن کام آئے گی تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بالکل۔ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھ کے آپ سے دعا لیتا ہوں اور چاہتا ہوں میرا دامن بھی اور جو یہ انہوں نے اڑھایا ہے یہ والا دامن بھی، دونوں مجھے بھر کے دعاؤں سے ودا کریں گے، کیونکہ صبح سے پہنچ کر کے پھر دلی الیکشن میں لگ جانا ہے تو آپ کی دعائیں رہیں گی تو اچھا رہے گا۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ عمران بول رہا ہے میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ ادھر جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی تالیاں، ان کی دعائیں، ان کے محبتوں کا شور ہم تک نہیں پہنچے گا، تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دعا دے کے داد دے کے بتائیے، ہم آپ کی دھڑکنیں سن کے بتائیں گے۔ اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سب کو اگلے 2 منٹ کے لیے پکارتا ہوں میں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیار اب رہنا۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا پیچھے تک تیار رہنا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ تیار رہنا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ واہ 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 واہ، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ اب آئیے دوستوں ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے کچھ بہترین باتیں۔ ہے کوئی مثال اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن خواتین نے اسلام قبول کیا، ان میں سے بعض کو قبول حق کے جرم میں بے پناہ ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم کا ہر حربہ آزمایا گیا، انہوں نے جبر و تشدد کا ہر وار برداشت کیا، لیکن اسلام کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ مذاہب عالم کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ایسی جرأت مند، بہادر اور با استقامت خواتین کی کوئی مثال
مثال مشکل ہی سے ملے گی جنہوں نے صرف سچائی کی خاطر، صرف قبولیت حق کی خاطر ایسی قربانیاں پیش کی ہوں جیسی مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر مسلسل پیش کی ہیں۔ حضرت حبشہ مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئی، وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ فقیہ ایک صحابیہ تھیں، حضرت عمر اپنے اسلام سے پہلے ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رحم کھا کر تجھ کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس لیے چھوڑا کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ عمر، اگر تم مسلمان نہ ہوگے تو خدا تم سے ان بے رحمیوں کا انتقام لے گا۔ زنیرہ ایک اور صحابیہ تھیں، وہ بھی اسلام کی راہ میں بے حد ستائی گئیں۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ نہدیہ اور عبس یہ دونوں بھی صحابیہ ہیں، یہ بھی اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ سواری اور سوار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بنو امیہ کے مقابلہ میں حجاز میں اپنی خلافت قائم کی اور حجاز نے ان پر بڑے سر و سامان سے فوج کشی کی تو ان کے رفقا نے ان سے علیحدہ ہونا شروع کر دیا۔ مخلصوں کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت ان کے ساتھ رہ گئی۔ اس وقت حضرت زبیر اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور اجازت طلب کی کہ اگر مناسب ہو تو میں حجاج سے صلح کر لوں۔ بہادر ماں نے جواب دیا، فرزند من، اگر تم باطل پر ہو تو آج سے بہت پہلے تم کو صلح کر لینی چاہیے تھی، اور اگر حق پر ہو تو رفقا کی کمی سے دل برداشتہ نہ ہو۔ حق کی رفاقت خود کیا کم نصرت ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ماں کے پاس سے واپس آئے اور تمام ہتھیار سجا کر ماں سے رخصت ہونے آئے۔ ماں نے سینہ سے لگایا تو جسم بہت سخت نظر آیا۔ پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا، میں نے دوہری زرہ پہن لی ہے۔ بولی، یہ شہدائے حق کا شیوا نہیں۔ ابن زبیر نے زرہ اتار ڈالی، پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ دشمن میری لاش کے ٹکڑے نہ کرے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو کھال کھینچنے کی تکلیف نہیں ہوتی، اور اس طرح ماں نے بیٹے کو مقتل میں بھیجا اور حق و صداقت کی قربان گاہ پر اپنے وہ بلند کو نثار کیا، اپنے دل بند کو نثار کر دیا۔ حضرت ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے ان کی لاش کو برسر سولی پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج نے ان کی لاش کو برسر راہ سولی پر لٹکا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماء کا جب ادھر سے گزر ہوا تو بیٹے کی لاش سولی پر لٹکی نظر آئی۔ کون ایسی ماں ہوگی جو اس منظر کو دیکھ کر تڑپ نہ جائے، لیکن وہ نہایت بے پرواہی کے ساتھ ادھر سے گزر گئیں اور لٹکی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کر کے یہ بلیغ فقرہ کہا، کیا اب تک یہ سوار اپنے گھوڑے سے نہیں اترا؟ اس روحانی شجاعت، اخلاقی جرأت اور بے مثال صبر و استقلال کا نمونہ کہاں نظر آ سکتا ہے؟ اگر ان خواتین کی پردہ داری انہیں بزدل نہیں بنا سکی تو انشاءاللہ آج کے دور میں بھی پردہ خواتین کو بزدل نہیں بنا سکے گا، بلکہ ان کی جرأت و شجاعت میں اضافہ کا سبب ہی بنے گا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔